اور اگر بیٹا یہاں 5 وقت کا نمازی بن جائے تو کیا حال ہوگا؟ اگر بیٹا 5 وقت کی نمازی بن گیا اور دعا کرے گا نماز میں، جانتے کیا دعا کرتا ہے؟ سورہ تحیات کی بات پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد. بندہ ہر نماز میں دعا کرے گا، اے میرے مولا میری بھی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما. اور بچہ جو بھی قرآن پڑھے گا، جو بھی نماز پڑھے گا، جو بھی نیکیاں کرے گا، سب کا ثواب ڈائریکٹلی اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا. اور اس سے کیا روشن؟ کروڑوں کروڑ اربوں خربوں سال کی زندگیاں روشن ہو گئی. یہ کوئی عام عام بات نہیں ہے، دیکھا تو صحیح سارے بزرگان دین نے اسی طریقے کو اپنایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چیزیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی نا. یہ تو آزمائش کا گھر ہے دنیا. اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی کچھ نہیں، یہ کھیل کود ہے. ہم نے دنیا میں آپ کو اس لیے اتارا، دیکھیں کہ کون اچھا کام کرتا ہو کون برا کام کرتا ہو. آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں اتارا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ طالب علم، یہ دین علم حاصل کرنے والے، ان کے لیے ڈبل آزمائشیں ہوتی ہے. یہ بھی صحیح ہے، ان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہے. اولا تو ان کے پاس چونکہ یہ نیک راستے پہ ہیں، صحیح ٹریک پہ ہیں، تو ان کی آزمائش بھی ہوگی نا. حدیث پاک میں جو بندہ جس قدر نیک ہوتا ہے یا جس قدر صحیح راستے پہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس قدر آزمائش ہوتی ہے. سب سے زیادہ دنیا میں آزمائش نبیوں پہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد عام انسانوں پہ. تو یہ جو عالم بندے بچے نا، ان کے لیے ڈبل آزمائش ہوتی ہے. پہلا نمبر تو پیسے نہیں ہوتے ہیں، 5-7 ہزار روپیہ ملتے ہیں گھر چلانے کے لیے، تو دیتا کون ہے؟ آپ ہی دیتے ہیں. اور ہمارے ماں باپ ہم سے ڈھونڈے 50 ہزار، کہاں سے دیں گے بھائی؟ ارے ماں باپ کو قربان جانا چاہیے اپنے نصیبوں میں. اگر یہ میرے بیٹا کچھ بھی نہ دے وہ بھی ہم دنیا کسی طرح گزار لیں گے. دنیا کب تک ہے؟ 40 سال 50 سال ہی تو ہے. لیکن یہ بیٹا ہمارا آخرت کی زندگی کو جو اربوں کروڑوں سال کی ہے، انیمیبل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس زندگی کو روشن کرتا. اے کاش ماں باپ کی باتیں سمجھ میں آتی. لیکن انہو لکم عدو مبین، شیطان پر وہ کھلا ہوا دشمن ہے، ماں باپ کو بھی جھنجھوڑتا ہے. دیکھنا تیرا دوسرا بیٹا جو ہے تجھے 20,000 مہینہ دے رہا ہے اور 6,000 بھی نہیں دے گا، کون بیٹا اچھا ہوا؟ یہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ شیطان بھی ماں باپ کو بھڑکاتا ہے. اور اس موری صاحب کے لیے بھی آسان زندگی نہیں ہوتی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم آسان زندگی گزار کر کے اور جنت پالیں گے. ان کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے. ماں باپ بھی خلاف ہو جاتے ہیں، سماج بھی خلاف ہو جاتا ہے، گھر کی پریشانیاں 6,000 میں نہیں چل پاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، کچھ تو جھیلنا پڑے گا نا. ان کے لیے ڈبل آزمائش، ٹرپل آزمائشیں ہوتی ہے. تو ماں باپ اس بات کو سمجھتے نہیں. ماں باپ کو جو بہت سارے ماں باپ ہیں دنیا میں جو اپنے بیٹے کو خالی دین کے لیے لگا دیا ہے. بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے بیٹا، ہمیں بس ہمیں دین چاہیے، تم پڑھو. تم کیا دنیا روشن نہیں کرو گے؟ باقی بیٹے ہماری دنیا روشن کر رہے ہیں، لیکن تم اصل زندگی جو ہماری ریئل زندگی اس کو روشن کرو. یہ سوچ ہوگی نا تب رشتہ مضبوط ہوگا. ورنہ عالموں کو میں اکثر گھروں میں دیکھا ہوں، سب سے پہلے گھروں سے الگ کر دیا جاتا ہے. اس کا فائنینشیل سچویشن ہی کمزور ہوتا ہے. یہاں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، ہر جگہ کی باتیں کر رہا ہوں. اور ان عالموں کے لیے زبردست آزمائش بھی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ہمیشہ کی کامیابی پانا اتنا آسان تو ہے نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچ کے پیارے دین سوچیں، اگر دوسرا بیٹا عالم دین نہیں ہے، لاکھ روپیہ مہینہ بھی دے رہا نا، لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں کہہ لیجیے. میں جس بات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث و قرآن کی روشنی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اگر دوسرا بیٹا کروڑوں روپیہ مہینہ دے رہا ہے اور ایک بیٹا عالم دین ہے، نیک ہے، نماز کے پابند ہے، عالم دین ہے، 1 روپیہ نہیں دے رہا نا، تو بھی دونوں بیٹوں کے بیچ میں کوئی کمپریزن نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کروڑ روپیہ مہینہ دے رہا ہے، اس سے آپ کیسا کھائیں گے، کیسا زندگی گزار لیں گے؟ 10 سال 20 سال 30 سال نہیں نا. لیکن پھر کہاں جانا ہے؟ وہیں جانا ہے جہاں ہمارے باپ چلے گئے، جہاں ہمارے دادا جا کر سوئے ہیں، لیٹے ہیں. وہیں جانا ہے جہاں پہ پوری دنیا چلی گئی ہے. وہاں جا کے کون بیٹا کام آنے والا ہے؟ میں بیٹوں کے بیچ میں نفرت نہیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اپنے اس عالم دین بیٹے کو کم آنے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ حقیقت یہی بیٹا ہے جو آپ کی آخرت کو سنوار رہا ہے. وہ بیٹا کب لات مارتے کوئی گارنٹی نہیں آپ کے لیے. آپ آزمائیے گا بڑھاپا میں کون بیٹا آپ کو ساتھ دینے والا ہے. یقیناً آپ دونوں بیٹوں کے ساتھ برابری کریں، دونوں بیٹوں کو ایک نگاہ
نگاہ سے دیکھیں، لیکن یہ نظریہ بھی اپنے اندر بنائے رکھیں، یہ بیٹا جو ہے ہماری دنیا روشن کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ دوسرا بیٹا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو روشن کر رہا ہے۔ دونوں بیٹوں کو لے کر کے اللہ کا شکر ادا کریے، دونوں کی زندگی کو ساتھ لے کر چلیے، یہ ہوگا انصاف۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے اس بات کا اندازہ ہمارے بزرگان دین نے کیا ہے، اور اپنے بیٹوں کو، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بیوہ تھی، بیوہ حضور غوث پاک کو لگا کر پڑھنے کے لیے، بیٹا جاؤ پڑھو، آئے ماں سے ملنے کے لیے، دروازہ نہیں کھولا، کہا بیٹا نہیں کھلے گا دروازہ، جب تک تم عالم دین نہیں بن جاؤ گے تب تک تمہیں گھر نہیں آنا ہے۔ بتائیے اکلوتی ماں ہے غوث پاک، جنہیں پاک پیر کہا جاتا ہے، دروازہ نہیں کھلا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیران سے، بغداد سے چل کر کے جیران آئے تھے، خالی ہاتھ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا چہرے کی زیارت بھی نہ ہو سکی، کفن بھی نہ پا سکے، دفن بھی نہ کر سکے، ایسے کرتے تھے۔ لیکن غوث پاک کی ماں کو کیا ملا؟ وہ ملا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ غوث پاک کی ماں حضرت فاطمہ کو وہ ملا جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے سب کا سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ آج ہم جو کچھ نیکیاں کریں گے سارا نیکیوں کا ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے، اور ان کے صدقے ان کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ کتنا زبردست سودا کیا! اے کاش ہمارے ماں باپ سمجھیں اور اپنے بیٹے کو علم دین سیکھنے کی طرف توجہ دیں۔ در حقیقت اپنے بیٹے کو علم دین بنانا بیٹے کے ساتھ مہربانی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر مہربانی کرنا ہے، اپنی اصل لائف کو سنبھالنا ہے، اپنے اصل زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنی اولاد کو بہترین تربیت کریے، انگلش پڑھائیے، میتھ پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، ساری ایجوکیشن دیجیے، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹوں کو علم دین مصطفیٰ کی تعلیم ضرور دیجیے، ورنہ ایمان کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ کب وہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں آپ یوٹیوب کے ذریعے شاید ہی کوئی عورت میری ماں بہن، میری معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شاید کوئی ماں بہن ایسی ہو جس کی ایمان سلامت بچا ہو۔ کہیں گے ایسی بات کر دیا؟ اللہ کے رسول فرمائے تھے یاتی علی الناس، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی مسجدوں میں بھیڑ ہوگی لیکن ان میں ایک بھی مومن نہ ہوگا، ایک بھی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو ایمان بچانا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی زمانہ ہے۔ ہماری ماں بہنیں گھروں کے اندر یوٹیوب دیکھ کر کے، یوٹیوب کے تھرو گندی ویڈیو دیکھ کر کے، الٹا سیدھا ویڈیو دیکھ کر کے کافر بن گئی۔ ویڈیو دیکھنا حرام ہے، کچھ ویڈیو غلط ہے، سب ویڈیو نہیں، لیکن انہی ویڈیو میں کچھ ایسے ویڈیو بھی ہیں جن کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، ان سے افیکٹڈ ہونے کے بعد انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، علم کا طلب کر، اتنا علم حاصل کرنا جس سے اپنی ایمان کی حفاظت ہو سکے، ہر ایک مسلمان کے فرض ہے۔ مولانا بننا ہر کے فرض نہیں، لیکن اتنا علم حاصل کرنا جس سے آپ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں، ہر ایک کے فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سیکھ دو نالج فرام کریڈل ٹو گریو، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان بالسیف اطلب العلم، لو کان بالسیف، علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، اگرچہ تمہیں دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ عالم بننا فرض نہیں، لیکن اتنا علم حاصل کرنا جس سے آپ کی ایمان بچا سکے۔ میں دیکھتا ہوں بہت ساری ماں بہنیں، کچھ نقصان ہو گیا تو اللہ نے ہمارا ہی پایا تھا نقصان کرنے کے لیے، گئے ہو گئے۔ ہمیں جس پروردگار نے آپ کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، اس کے بارے میں کچھ نالج تو رکھنا پڑا نا۔ اسی طرح سے بہت ساری ویڈیو ایسے ہیں، گانے ایسے ہیں، سانگ ایسے ہیں جس میں کفری الفاظ ہیں جن سے انسان مسلمان ہونے سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے بس میں اپنی گفتگو کو 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ بہت سارے گانے ایسے ہیں، خدا جب زمین سے آسمان پہ دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، استغفر اللہ۔ یعنی کیا کہہ رہا گانا گانے والا سنگر، کیا کہہ رہا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا خدا، یعنی اس کے محبوب کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ یہی تو ثابت ہوا اس گانے سے، یہ کفر
بالکل نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں اس طرح سے سینکڑوں نہیں ہزاروں گانے بلکہ میں تو لاکھوں گانے ایسے ہیں جس کو سننے کے بعد ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے لیے ایمان ہے، لیکن ایمان کا سودا ایسا ہوگا جیسے کوئی فکر نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے ایمان کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قبلہ کے سرسگاہ سے، دینی اداروں سے ہوگی، انہی مدارس اسلامیہ کے دینی